کانفرنس کا نام کیا تھا؟ امام بولو کیا نام ہے؟ یہ کل تمہیں دھوکہ دلنے میں دھوکے گا، ابھی جواب دے رہا ہوں، دھوکہ گیا کل اہل حدیث کانفرنس میں امام اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کانفرنس، اور پھر جھوٹ بولیں گے اور یہ سب سے بڑے امام تو حضور پاک ہیں، تم نے ابو حنیفہ کو امام اعظم کہہ کے شرک کیا ہے۔ میں نے کہا بھائی ایک جلسہ رکھ، صدیق اکبر صلی اللہ علیہ وسلم کانفرنس، کیوں؟ سب سے بڑے صدیق تو رسول ہے نا، ابو بکر کو صدیق اکبر کیوں کہتا ہے؟ ایک جلسہ ہو رکھ، فاروق اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کانفرنس، لوگ پوچھیں کیوں؟ اور یہ سب سے بڑے فاروق تو حضور ہے نا، پھر ایک جلسہ ہو رکھ، قائد اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کانفرنس، لوگ پوچھیں کیوں؟ اور یہ سب سے بڑے قائد تو اللہ کے نبی ہے نا۔ یہ سارا شرک ہے جو محمد علی جناح کو قائد اعظم کہتے ہیں، تب اس کی زبان گنگ ہے۔ میں نے کہا عقل سے کام لے، ہم کہتے ہیں سارے صحابہ صدیق ہیں، ان میں بڑے ابو بکر ہیں، صدیق اکبر کہتے ہیں، سارے صحابہ فاروق ہیں، ان میں بڑے عمر بن خطاب ہیں، فاروق اعظم کہتے ہیں۔ پاکستان بنا اس وقت جو جماعتیں موجود تھی ان میں مسلم لیگ کے لیڈروں میں سے سب سے بڑے لیڈر محمد علی جناح تھے، انہیں قائد اعظم کہتے ہیں۔ صحابہ کے بعد جو فقہا تھے ان میں سب سے بڑے فقیہ نعمان بن ثابت ہے، انہیں امام اعظم کہتے ہیں۔ امام کو نبی کے مقابلے میں نہ لا، خدا کے لیے یہ جھوٹ بول کے عوام کو گمراہ مت کر، اور توجہ رکھنا کہ ہمارا موقف نہیں ہے، اللہ گواہ ہے۔ میں نے کہا وقت کم ہے، میں تمہیں حوالہ جات اور عبارتوں کی لائن لگا دیتا کہ کس کس نے امام اعظم کا۔ امام شمس الدین ذہبی نے تذکرۃ الحفاظ میں الفقیہ الاعظم کہا، عبد الکریم سبحانی نے، امام شافعی کے ماننے والے ہیں، اپنی کتاب الانصاب میں امام اعظم ابو حنیفہ کو امام اعظم کہا ہے۔ اٹھا کے دیکھ، ابن الاسیر جزری نے اپنی کتاب الکامل فی التاریخ میں امام ابو حنیفہ کو امام اعظم کہا ہے۔ حضرت محمد بن یوسف صالحی دمشقی شافعی ہے، کتاب کا نام یہ لکھا مناقود الجمان فی مناقب الامام اعظم ابو حنیفہ النعمان۔ اٹھا کے دیکھ، ابن حجر مکی نے کتاب لکھی ہے الخیرات الحسان فی مناقب الامام ابو حنیفہ امام الاعظم النعمان، کتاب لکھی ہے۔ صرف ہم نے نہیں کہا، تم نے کہا۔ میں آخری حوالہ دیتا ہوں، میں کہتا ہوں ہمیں گالیاں مت دو، گالی دو اپنے عالم نواب صدیق حسن کو۔ الحتہ فی ذکر السادسہ میں امام ابو حنیفہ کو امام اعظم کہا، ہمیں گالی نہ دے۔ ابراہیم سیالکوٹی مولوی کو دے، تمہارا عالم ہے، تاریخ اہل حدیث لکھی ہے، ابو حنیفہ کو امام اعظم کہا ہے۔ وحید الزمان کو گالی دے، دلوات الحدیث میں امام ابو حنیفہ کو امام اعظم لکھا ہے۔ مولانا عبد الرحمن مبارک پوری کو کہے تحقیق الکلام میں اس نے ابو حنیفہ کو امام اعظم لکھا ہے۔ ہمیں گالیاں نہ دو، اس کو تو تمہارے علماء نے بھی مان لیا ہے، اور یہاں تک مانا ہے تاریخ اہل حدیث میں مولانا ابراہیم سیالکوٹی کہتے ہیں رافضی ایک بڑا ہوتا ہے ایک چھوٹا ہوتا ہے، جو صحابہ کو نہ مانے وہ رافضی بڑا ہے، جو اماموں کو نہ مانے وہ رافضی چھوٹا ہے۔ یہ میرا فتویٰ نہیں، تیرے ابراہیم سیالکوٹی کا فتویٰ، ہم نے تو کوئی فتویٰ نہیں دیا۔ اللہ ہم سب کو بات سمجھنے کی توفیق دے۔ ہم نبی کو بھی مانتے ہیں، صحابہ کو بھی مانتے ہیں، اور امام ابو حنیفہ کو بھی مانتے ہیں۔